تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر چیز کو اپنی قدرت سے پیدا کیے ہیں. کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بادشاہ تھا، وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا. وہ جس وقت اس کے سامنے وزیر اس کے بیٹھے ہوئے تھے دربار میں، ایک مکھی بادشاہ کے سامنے اڑتی ہوئی آئی، اس کے ناک پر بیٹھ گئی. بادشاہ جو ہے اس کو ہلاتا رہا، وہ مکھی اڑتی پھر آ کر بیٹھ جاتی. کئی مرتبہ بادشاہ اسی طرح کرتا رہا، وہ مکھی اسے ستاتی رہتی تھی. بالآخر بادشاہ جو ہے غصے میں آیا. اس نے یہ جملہ کہا کہ اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ لوگوں کو ستانے کے لیے؟ کیونکہ ہمیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے. بس اتنا کہنا تھا، خاموش ہو گیا ہو. کچھ دن کے بعد اس بادشاہ کو سر میں درد شروع ہو گیا. کئی دنوں تک اس کا علاج کیا گیا لیکن اس کا علاج نہیں ہوا. کئی طبیبوں کو اس نے بلایا. دنیا کا ہر طبیب اس کے پاس آیا، ہر تجربے کار آیا. سب آ کر اس کا علاج کرتے، دوائی کھاتا، لیکن اس کو علاج نہیں، اس کی صحت مندی نہیں ہوتی، اس کا سر کا درد کم نہیں ہوتا تھا. بعد میں کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جنگل کے اندر ایک آدمی رہتا ہے جو بڑا طبیب ہے، بوڑھا ہے، وہ بڑی اچھی دوائی بناتا ہے. اگر آپ کا حکم ہو تو ہمیں اسے بلائیں. تو کہا کہ اچھی بات، بلا کر لائیے گا. لایا گیا، دربار میں کھڑا کیا گیا.
اس بادشاہ نے کہا کہ بھئی میں بہت سر درد میرے شروع ہو گیا ہے، دنیا کا ہر طبیب مجھے علاج کر دیا گیا لیکن کوئی اس کا فائدہ مند نہیں ہوا، تو کوئی ایسی دوا بنا دے تاکہ میں اس کو کھاؤں، مجھے صحت مند مل جائے، میرا سر کا درد ختم ہو جائے۔ اس طبیب نے کہا بادشاہ میں آپ سے کل کے دن تک وقت چاہتا ہوں، میں کل آپ کو دوائی بنا کر دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھی بات، چلو۔ کل وہ حکیم جو ہے دوائی بنا کر لایا، بادشاہ جو ہے اس دوائی کو لیا، تھوڑا اس کو انگلی میں لیا، چاٹ لیا، 2-3 سیکنڈ ہوئے کہ اس کا سر کا درد کم ہو گیا۔ بادشاہ بڑا تعجب ہوا کہ بھئی دنیا کے ہر طبیب میرے پاس آیا، ہر حکیم میرے پاس آیا، جس کی دوائی میں نے کھائی لیکن کبھی شفایاب نہیں ہوا میں، تیری کون سی ایسی دوائی ہے جو لا کر بھی تو نے دیا تو تھوڑا دیا، بس میں نے چاکا تو 2 منٹ میں کم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ چھوڑیے، یہ دوائی میں نے کیسے بنا، آپ کو اگر میں کہوں تو جتنا آپ نے کھایا پورا کھے کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے سننا چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ سنوں کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے، تو دوائی تو نے کیسے بنائی؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے یہ دوائی جو میں نے بنائی ہے پاخانے کے کیڑے سے میں نے یہ دوائی بنائی ہے، پاخانے کا کیڑا جو ہے نا اس کیڑے سے میں نے دوائی بنائی جو آپ نے کھایا، جس کی وجہ سے آپ کا سر کا درد کم ہو گیا۔ تو بادشاہ کو وہ بات معلوم ہو گئی کہ بھئی دنیا کے اندر اللہ نے کوئی مخلوق کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہر مخلوق کے پیچھے اللہ نے کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کیوں پیدا کیا، یہ کیوں پیدا کیا۔ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے کہ بھئی یہ جو سانپ اور بچھو جو ہوتے ہیں دنیا کے اندر، جو زہریلی ہوا جو چلتی ہے نا وہ اس کو چھین لیتے ہیں، وہ چھیننے کے بعد اچھی ہوا کو جو ہے وہ اچھی چھوڑتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو درخت ہیں، جو پتے ہیں، یہ درخت جو پتے ہیں یہ اچھی ہوا کو جو چھوڑتے ہیں، گندی ہوا کو وہ لے لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے جہاں جھاڑیں ہوتی ہیں وہاں آدمی بیمار بہت کم پڑتا ہے، جہاں جھاڑ کم ہے وہاں بیماریاں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر کوئی مخلوق کو بیکار پیدا نہیں کیا، لیکن آدمی نے اس مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے بجائے، اس مخلوق سے آدمی نے کھانے کے بجائے، فائدہ اٹھانے کے بجائے آدمی اس مخلوق کو خدا مان لے، تو بتاؤ اس سے بڑی کوئی بے وقوفی ہو سکتی ہے؟ بھی میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی اللہ نے انسان کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، جھاڑ کو پیدا کیا، اللہ نے جو سمندر کو بنایا، اللہ نے جو اسی طرح درختوں کو پیدا کیا، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، اللہ نے ساری مخلوقات کو بنایا، زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہیں یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر میری قدرت کو تم پہچانو، میں کیسا بڑا ہوں، میں کیسا جو ہے دنیا کو چلانے والا ہوں، اس نظام کو چلانے والا ہوں۔ علماء نے جو ہے اپنی کتابوں کے تفسیر کے اندر لکھے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے عالمین جو لفظ ہے اللہ وہ ہے جو تمام عالم کا رب ہے۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر اس طرح لکھے ہیں اللہ جو اس دنیا جیسی اللہ نے 70 دنیا بنائی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بعض علماء نے اس کی تفسیر میں، جیسا کہ علی میاں نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر تفسیر میں لکھے ہیں، جس کو مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرفت القرآن کے اندر لکھے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا جیسی 70,000 دنیا اللہ بنائے۔ کتنے ہزار؟ 70,000 اللہ دنیا بنائے۔ تو جو خالق اور مالک یہ ساری دنیا اس نے بنائی کہ سب میری عبادت کرے، اور انسان کے لیے اللہ نے ساری دنیا کو پیدا کیا، جیسا کہ حدیث پاک کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا کی ساری چیزیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درخت اور پتھر، یہ سمندر کے اندر کا پانی، یہ ساری چیزیں یہ تمہارے لیے ہیں۔ اب یہ سب تم کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن تمہیں اس دنیا کے اندر ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی معرفت رکھو۔ لیکن آج انسان جو ہے بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے آج غیروں کی عبادت مسلمان کرنا نہیں کر رہا۔ ساری دنیا کی مخلوق دیکھو، کوئی نہ کوئی آدمی کسی کو خدا بنایا ہوا ہے۔ آج جو ہے غیروں کو دیکھو، وہ بھی تو خدا بنا ہوئے ہیں۔ اب ہم مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھنے والے، ہم نے بھی غیروں کو خدا بنایا ہوا ہے۔
بنائے نہیں بنائے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اے لوگوں. یا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگوں کان کھول کر سننا میں تمہیں ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے اللہ جو ہے اللہ کا ایک ضابطہ ایک اصول ہے جو بھی بات انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں نا وہاں انسان کو مثال دیتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر غیروں کی عبادت کیوں کر رہے ہو. کھارے میرا پیرے میرا زمین میری آسمان میرا ساری چیزیں میری ہیں. ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا کے اندر مرنے تک تمہیں میں پالتا بھی ہوں. تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی. میں نے تمہیں جو ہے ایک انجانے خطرے سے میں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں کھلا بھی رہا ہوں تو زمین سے کھلا رہا ہوں. ساری چیزیں میں تمہیں کھلا رہا ہوں لیکن تمہیں بجائے مجھے ماننے کے میری عبادت کرنے کے تم نے غیروں کی عبادت کیوں کی. اللہ جو ایک مثال بتا رہا ہے. دیکھیں اللہ جو ہے انسان کو سب سے پہلے اپنا احسان بتا رہا ہے. ابھی میں تجھے کھلا رہا ہوں میں تجھے. دیکھیں ایک انسان ہے جیسے آپ ہیں میں ہیں. دنیا کے اندر آدمی ماں کے پیٹ میں ہو تو وہ بھی خدا کا محتاج ہے. دنیا کے اندر آ جائے تب بھی ہم خدا کے محتاج ہیں. قبر میں چلے جائے جب بھی ہم خدا کے محتاج ہیں. حشر کے میدان میں کھڑے جب بھی ہم خدا کے محتاج ہیں. جنت میں چلے جائے جب بھی ہم خدا کے محتاج ہیں. تو جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ تمہیں مجھے محتاجگی کرنا چاہیے میرے سامنے سر جھکانا چاہیے آج تم نے غیروں کے سامنے سر کیوں جھکایا. ایک اللہ مثال بیان کرنا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگوں میں تمہیں ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له. اے لوگوں تم نے بجائے مجھے پکارنے کے مجھے یاد کرنے کے تم نے غیروں کے سامنے سر جھکایا غیروں کو پکارا. آج ہمارے مسلمانوں ایک میں مثال یہاں بات سمجھانا چاہتا ہوں جو اللہ نے کہا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له. اللہ فرما رہے کہ اے لوگوں مجھے پکارنے کے بجائے تم دوسروں کو پکارتے ہو. تکلیف آئے تو ہم مسلمانوں کا مزاج یہ ہے اوروں کو پکارتے جیسے کہ ہمارے مسلمانوں کی زبان میں ایک ہے یا علی مدد بولتے نہیں بولتے. بھئی کیا مطلب ہے اس کا یا غوث مدد کیا مطلب ہے اس کا. بھئی مدد کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. نہ علی تمہیں مدد کر سکتا ہے نہ تمہیں غوث مدد کر سکتا ہے. غوث بھی خدا کا محتاج علی بھی خدا کا محتاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے محتاج ہے. کوئی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو خدا کا محتاج نہیں ہے. لیکن آج ہمارا مسلمان کہیں دیکھا جاتا آٹو کے اوپر لکھا ہوا ہوگا گھروں کے اوپر لکھا ہوا ہوگا یا علی مدد. کیا مطلب ہے اس کا. اگر کوئی مسلمان اس طرح کا عقیدہ رکھے میں علی کو خدا مانتا ہوں میں علی سے مدد مانگتا ہوں میں علی سے ہر چیز مانگتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا بلکہ وہ غیر ہو جاتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے کیونکہ ہر چیز کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. یہی تو بات اللہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں میں تم سے مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں. ان الذين تدعون من دون الله تم اللہ کے علاوہ تم دوسروں کو کیوں پکارتے ہو. کھاتے میرا ہو پیتے میرا ہو سب کچھ کرتے ہو لیکن پکارتے کسی اور کو. یہاں ایک مثال سے میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. آج ہمارے غیروں کے اندر غیر مسلم بھائیوں کے اندر ایک مزاج ہے کہ وہ جو ہے گائے کو جو ہے خدا مانتے نہیں مانتے. یا اللہ ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہے کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو گائے کی عبادت کرتے ہو. اللہ کہتے ہیں یہ سارے جن کو تم خدا مانتے ہو لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له. اللہ تعالیٰ اوپر فرماتا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له. جن کو تم خدا مانتے ہو جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو جن کو تم گائے کو خدا مانتے ہو جن بتوں کے سامنے تم سر جھکاتے ہو اللہ کہتے ہیں اگر یہ سارے تمہارے خدائیں یہ ساری تمہاری عبادتیں کرنے والے تم لوگ سارے مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے تم لوگ. کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے. لیکن آج ہمارے مسلمان کا مزاج دیکھ کوئی گیا وہ درگاہ کے سامنے سر جھکا رہا کوئی اس کے سامنے سر جھکا رہا کوئی اس کے غیروں کے سامنے ایک غیروں کا ایک عقیدہ بتانا چاہتا ہوں. غیروں کا جو عقیدہ ہے ان کا عقیدہ ایک یہ ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو ہمارا خدا ہے. ان کا ایک عقیدہ ہے سانپ ہمارا خدا بچھو ہمارا خدا گائے ہماری خدا ہے کہ نہیں ہے. زمین ہماری خدا ہے ماں ہماری خدا ہے. جس سے ان کو فائدہ ہوا وہ خدا جس
سے ہمیں تکلیف ہوا وہ بھی خدا، غیروں کا عقیدہ ہے. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کو بھی اسی طرح عقیدہ بنا ہوا ہے کہ ہمارا مسلمان بھی آج دیکھے کسی غیر کے سامنے گیا سر جھکا کر کھڑا ہوا ہے. بھی اللہ کہہ رہے کہ بھئی سر میرے سامنے جھکاؤ، مانگو تو میرے سامنے، ساری ضرورتیں میں کرنے والا ہوں. بھئی ایک بات ذہن میں رکھے، آدمی کا عقیدہ جب کم ہوتا ہے خدا کی وہاں سے رحمتیں بند ہو جاتی ہیں. بھئی آدمی کا عقیدہ اگر صحیح ہو، دینے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جب آدمی کا عقیدہ اس طرح ہو، خدا کی قسم دنیا کی کوئی مخلوق اسے تھوڑی بھی جو ہے ذرے برابر بھی کوئی مخلوق اسے دھکا نہیں دے سکتی. میں آپ کے سامنے جو ہے ایک دو واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ بہت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جو ہے آگ میں ڈالا نہیں ڈالا بھئی جس کے اندر جلانے کی صلاحیت ہے، جس کے اندر ایک اگر کوئی چیز پڑ جائے تو وہ جلا کر خاک کر دیتی ہے. لیکن یہ کہ انسان جو خدا کی عبادت کرتا ہے، آپ کے جیسے انسان، میرے جیسے انسان تھے حضرت ابراہیم، لیکن جب آگ میں ٹوٹا تو اللہ کے انہوں نے کہا کہ اللہ میں آگ میں تو ڈھکلا ہے، مجھے ڈھکلا جا رہا ہے، مجھے جو ہے سلامتی دینے والا، اس سے نقصان دینے والی ذات آپ کی ہے. اللہ نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا. علماء نے مفسرین نے ایک واقعہ اس جگہ پر ایک نقطے کی بات لکھا ہے. یہ لکھا ہے کہ بھئی جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا نمرود، تو اس وقت ایک فرشتہ حضرت ابراہیم کے پاس آیا. اس نے کہا کہ ابراہیم آپ کو آگ میں ڈالنے کی وجہ سے آسمان کے فرشتے بھی پریشان ہیں، زمین کے فرشتے بھی پریشان ہیں، مخلوق پریشان ہیں، کیونکہ آپ ایک افضل نبی ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو، آپ اجازت دے تو ہم جو ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے ہم تیار ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کس نے بھیجا بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے. اب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تم اپنی ذات سے آئے ہو یا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تمہیں بھیجنے والا بھی اللہ ہے، تو مدد کرنے والا بھی اللہ ہی ہوگا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود ڈھکلا گیا، 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آ رہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے پوچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ کے رسول نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ ابراہیم آپ کو مزہ کب آیا؟ انہوں نے کہا کہ دنیا میں جتنے دن میں نے رہا اس میں سب سے زیادہ اگر مجھے مزہ آیا ہے وہ آگ میں جو 40 دن میں رہا، وہاں مجھے بہت مزہ آیا. تو اللہ نے جو ہے وہاں جس آگ کے اندر جو ہے جلنے کی صلاحیت تھی، اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بنا دیا، سلامت والی آگ بنا دیا. تو میرے بھائی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کے اندر جو لوگ غیروں کو خدا مانتے ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جس پانی کے اندر ڈبونے کی صلاحیت ہے، ایک ہی پانی کے اندر 2 لوگوں نے جو غوطے لگائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اس پانی کے اندر جو جگہ کھل گئی، وہی پانی کے اندر فرعون گیا، اسی پانی کے اندر اسے ڈبو کر غرق کر دیا. تو جس چیز کے اندر اللہ نے فائدہ رکھا اس میں نقصان بھی رکھا ہے. لیکن آدمی آج اسے خدا مان رہا ہے. لیکن یہ غیر ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ایک ہمیں ایک اشکال کرتے ہیں، اس کا میں جو ہے جواب بھی دیتا ہوں. غیر ہمارے ایک بات کہتے ہیں کہ حضرت اب ان سے ہمیں ایک بات پوچھے کہ بھئی تم جسے خدا مانتے ہو، تم جو ہے گائے کو خدا مانتے ہو، اسے خدا مانتے ہو، تم اس کے سامنے جو ہے کوئی چیز کھانے کے لیے رکھتے ہو، رکھتے نہیں رکھتے؟ دودھ رکھے، پھل رکھے، سب رکھے. کیا وہ کوئی کسی نے دیکھا کبھی وہ پھل وہ جو ہے مورتی کھا گئی آپ نے دیکھا؟ کیا وہ گائے کھا گئی آپ نے کبھی دیکھا؟ خدا کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا. چاہے آپ دیکھے ہوں گے کوئی نہیں دیکھا آج تک. لیکن یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال سے بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. لیکن یہاں ایک غیر جو ہے ایک ہمیں ایک مثال بتانا چاہتے ہیں. ہم گائے کو خدا کیوں مانتے ہیں، ہم بتوں کو خدا کیوں مانتے ہیں، وہ ایک سوال ہم سے کرتے ہیں. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم ان کے سامنے کچھ کھانے کے لیے رکھتے ہو، وہ نہیں کھاتے تو تم کیوں رکھتے ہو؟ وہ ہمیں مثال دیتے ہیں کہ حضرت اس کی مثال ایسی ہے کہ تم عطر لگاتے ہو، اس کی خوشبو تو ہمیں پہنچتی ہے، خوشبو پہنچتی نہیں پہنچتی. تو وہ مثال دیتے ہیں کہ اسی طرح ہم اس کے سامنے پھل فروٹ رکھتے ہیں، وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن وہ اسی جگہ رکھا ہوا ہوتا ہے. ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے. ہم اس کا جواب دیتے ہیں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں. بھئی خدا کون سا ایسا خدا ہے جس کے سامنے پھل رکھا گیا ہو، جس کے سامنے پھل جو ہے سڑ گیا، گل گیا، بیکار ہو گیا،
کے سامنے خدا جو ہے وہ ہے جو کھاتا نہیں پیتا نہیں, ساری چیزیں بیکار کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو تو خود فائدہ اٹھائے, جو تو مخلوق کو فائدہ اٹھانے کا جو ہے حکم دے. وہ بھی نہیں کھاتا, وہ بھی نہیں کھاتا, رکھی ہوئی چیز لے جا کر باہر پھینک دیتے ہیں. فائدہ ہوا اس سے کوئی نہیں ہوا. اور دوسری چیز اللہ ایک مثال دیتے ہیں, تم بتوں کے سامنے جو تم کھانے کی چیزیں رکھتے ہو نا, کھانے کی چیزیں تم رکھتے ہو, اللہ آگے فرماتے ہیں لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. تم بتوں کے سامنے جو دودھ یا پھل جو کچھ بھی رکھتے ہو, یہ ان کے سامنے سے اگر کوئی مکھی ان کے دودھ کو پی لے, ان کے پھل میں سے کوئی چیز کھا لے, تو یہ خدا ہے اس مکھی کو روکنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. اللہ مثال دے دے, تم کون سے خدا کی عبادت کرنا چاہ رہے ہو جس کا حق کوئی مکھی بھی کھا لے تو وہ مکھی سے اپنے حق کو چھین نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھے, اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر ہمارا خدا نہیں ہے. چاہے وہ گائے ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہماری درگاہ کوئی بھی ہو, جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں وہ ہمارا خدا نہیں ہے. چاہے تم یا علی مدد کو یا غوث کو یا پیر کو ہو, پیر ہو, غوث ہو, علی ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو, یہ سب اللہ کے محتاج ہیں. کوئی جو ہے اللہ سے بری نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ کو عجیب سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ام عائشہ سے فرمایا, اے میرے عائشہ قیامت میں اگر اللہ کسی کو معاف کر دے تو وہ مغفرت ہو گئی اس کی. تو حضرت ام عائشہ نے پوچھا, اے نبی جی کیا آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے, آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اللہ اگر آپ کو معاف کرے تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ اگر اللہ میری مغفرت, اللہ مجھے اگر چاہے تو جنت میں ڈال سکتے, نہیں ڈال سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا, یہ حدیث ہے. تو معلوم یہ ہوا نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں. آج ہمارا مسلمان بجائے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے کسی اور کے سامنے سر جھکانا, فائدہ پہنچانا, نقصان پہنچانا, وہ خدا کی ذات ہے. آج ایک عامل جو دھوکہ دینے والا, ایک جو دھوکے باز جو آپ سے پیسے چھین کر کھاتا ہے, اگر کوئی آپ کو کہے گائے کا گوشت آپ نہ کھائیں آپ کی زندگی میں ترقی ہوتی ہے, آج ہمارا مسلمان گائے کا گوشت نہیں کھاتا. ہو رہا نہیں ہو رہا یہ سب باتیں؟ کئی مسلمان ایسے ہیں کیوں بھی گوشت نہیں کھاتے گائے کا, کہتا کہ حضرت میں گائے کا گوشت کھاتا ہوں, میں جو ہے پھنس جاتا ہوں حضرت, برباد ہو جاتا ہوں حضرت. بولتا نہیں بولتا. ایک مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں, ایک مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں. کوئی آدمی اپنے اوپر اللہ کی حلال کی ہوئی چیز اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا, میں یہ چیز نہیں کھا سکتا. کوئی عامل تمہیں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ بھئی تم گوشت نہ کھاؤ تم ترقی پا جاؤ گے. خدا کی قسم جس چیز میں اللہ نے انسان کے لیے فائدہ رکھا ہے وہ کبھی انسان کے لیے نقصان نہیں ہوتی. آج ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. آج جو عامل ہیں یہ دھوکے باز ہیں جو لوگوں سے پیسہ لوٹنے کے لیے آپ کو ہر چیز سے دھوکہ دیتے ہیں. 2 دن پہلے کی بات, ایک آدمی میرے پاس آیا, کہا کہ حضرت ایک عامل کے پاس میں گیا, میری تکلیف تھی, میں اس کے پاس گیا, اس نے مجھے پوچھا کہ سارے حالات اس نے پوچھا. پوچھنے کے بعد میں نے اس سے بتایا کہ میرے گھر کے اندر ایک سوئی ہے, اس سوئی کے اندر جو ہے ایک کپڑے کے اندر کسی نے سوئی ٹھوس دیا ہے. اب اس عامل کو جب بتایا گیا, اس عامل نے کہا کہ اس کپڑے کو نہ چھوڑو جس کپڑے کے اندر سوئی ٹھوسی ہوئی ہے. کیوں پوچھا گیا تو اس عامل نے کہا کسی نے تم پر جادو کر کے اس کے اندر ٹھوس ٹھوس دیا گیا. اب وہ آدمی نے کہا کہ بھئی, وہ عامل نے کہا 20,000 روپے لگا گا, اس کا علاج کرنا ہے. اب آدمی بڑا پریشان ہے, چلو بھئی 20,000 روپے لے لو, میرا کسی بھی طریقے سے علاج کر دو. اور اس عامل کو اس نے 20,000 روپے دے دیا. 2 دن کے بعد اس نے جو ہے اس عامل نے اس آدمی کو کچھ پلیتے وغیرہ کچھ دیا, ہنڈی دیا کہ وہاں دفن کرو, اس پلیتے کو جلاؤ, تمہاری تکلیفیں دور ہوگی. تو بالآخر وہ آدمی کرتا رہا. 2 دن کے بعد جو ہے وہ آدمی کچھ سکون پا رہا تھا. اس کے بعد جو ہے گھر کے اندر اس نے اس کپڑے کے اندر سوئی دیکھا تو پھر وہ دیکھ کر خاموش رہ گیا. اس آدمی کی بیٹی نے اس کے باپ سے کہا, ابا جان میں نے فلاں کپڑے کے اندر سوئی ٹھوس کر رکھا ہے, وہ سوئی کہاں ہے مجھے بتاؤ. کون ٹھوس کر رکھا ہے؟ خود اس کی بیٹی نے اس کپڑے کے اندر سوئی ٹھوس کر رکھی ہے. عامل نے کیا کہا, کسی نے تم پر جادو کر کے اس کے اندر سوئی ٹھوس کر رکھا. یہ سب آپ کو جھوٹے باتیں بتا کر آپ کے
پیسوں کو جو ہے چھیننے کی کوششیں کی جاتی ہیں. خدا کی قسم ان چیزوں پر پیچھے نہ پڑو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی سے کہ دعائے انس جو چھوٹی سی دعا ہے اس دعا کی کثرت رکھو. خدا کی قسم نہ تمہیں جادو ہوگا, نہ کوئی جن پکڑے گا, نہ کوئی شیطان, نہ تمہارے گھروں کے اندر کوئی بلائی نہیں آئے گا. اس دعا کی کثرت رکھیے آپ. تو بہرحال میرے بھائیوں میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی دنیا کے اندر کوئی آدمی اگر آپ کو کہے یہ چیز آپ نہ کھائیں, اس سے آپ فائدہ مند ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز سے مسلمان کو بچایا ہے. کہا کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم حلال کو حرام کرو. ایک مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی. اللہ کے رسول کی جو بیویاں تھیں 10 بیویاں 11 بیویاں اللہ کے رسول کی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کے بعد اپنی بیویوں کے پاس روزانہ چکر کاٹتے تھے, ہر بیوی کے پاس جاتے تھے. ایک بیوی حضرت زینب اللہ کے رسول کی بیوی ہے, یہ بھی ان کے گھر میں جو ہے شہد رکھا ہوا تھا. جب بھی وہ اللہ کے رسول گھر میں آتے تو وہ شہد دے دیتے تھے. حضرت زینب جو اللہ کے رسول کو شہد دیتی, اللہ کے رسول شہد کو چاٹ لیتے, مزہ سے کھاتے, کیونکہ اللہ کے رسول کو میٹھی چیز سے بہت محبت تھی, بہت پسند کرتے تھے, اس میٹھی چیز کو کھاتے تھے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت ام حفصہ رضی اللہ عنہ, یہ دونوں کو جو ہے بڑا غصہ آیا. کہا کہ بھئی عصر کے بعد اللہ کے رسول ہر بیوی کے گھر میں جاتے ہیں, زیادہ وقت اللہ کے رسول حضرت زینب کے گھر میں گزارتے ہیں, ہمارے پاس کیوں کم وقت گزار رہے ہیں. تو ان دونوں نے مشورہ کیا کہ چلو بھائی ہم یہ کام یہ کریں گے, زینب تم, حفصہ تم بھی, عائشہ تم بھی. یہ دونوں نے, حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے دونوں نے مشورہ کیا, جب اللہ کے رسول زینب کے گھر سے ہمارے پاس آئے تو ہم کہیں گے اللہ کے رسول آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, کوئی پھل کھایا ہوگا اس سے بدبو آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول جو انہوں نے دونوں نے مشورہ کر لیا اس طرح. جب اللہ کے رسول حضرت زینب کے گھر سے حضرت حفصہ کے گھر گئے تو حضرت حفصہ نے جو ہے اس وقت گزارنے کے زیادہ وجہ سے اللہ حضرت حفصہ نے کہا اے نبی جی آپ کے منہ سے جو ہے کچھ بدبو آ رہی ہے, کیا بات ہے, آپ نے کیا کھایا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے زینب کے گھر میں شہد کھا کر آیا ہوں, کوئی بدبودار چیز تو نہیں کھایا. تو اللہ کے رسول جو ہے بڑے پریشان ہو گئے. اس کے بعد حضرت زینب سے, حضرت حفصہ سے اللہ کے رسول نے کہا آج کے بعد سے میں قسم کھاتا ہوں شہد نہیں پیوں گا. کون نہ, اللہ کے رسول نے کہا. اب اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا اے حفصہ اس بات کو تم اپنی امانت کے طور پر اپنے پاس رکھنا, کسی اور سے نہیں کہنا. کس سے کہا؟ حضرت حفصہ سے کہا. تو بلا آخر اللہ کے رسول بول کر چلے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے گئے. تو حضرت ام عائشہ نے بھی کہا کہ اے نبی جی آپ کے منہ سے جو ہے بدبو آ رہی ہے. اب اس کے بعد حضرت حفصہ نے کہا حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو اس طرح کہہ دیا ہے, اللہ کے رسول آج کے بعد شہد نہیں کھائے. جب اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی جی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ نے اپنے اوپر کس وجہ سے حرام کیا ہے؟ آپ فوراً اپنے حرام, جس چیز کو آپ نے قسم کھایا ہے اس قسم کو آپ توڑیے. تو معلوم یہ ہوا اللہ نے حلال کی ہوئی چیز ہم مسلمانوں کے لیے حرام نہیں ہے. گائے کا گوشت کھانا, بڑے مسلمان سمجھتے ہیں گائے کا گوشت کھانے سے نقصان ہے, ایسا نہیں ہے. کھائے پیٹ بھر کے, گائے کاٹنا کوئی منع نہیں. غیر سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہمارا خدا ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے آیت سے فرمایا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں کان کھول کر ذہن میں بات رکھنا, جس کو تم خدا مانتے ہو وہ خدا بھی کمزور ہے. اگر اس کے سامنے سے مکھی جو ہے کوئی چیز اٹھا کر لے کر چلے جائے تو وہ مکھی سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا. ضعف الطالب والمطلوب, پوچھنے والا بھی جو ہے کمزور, جس سے پوچھا جا رہا وہ بھی کمزور. اس لیے میرے بھائیوں کسی کو ہم خدا نہ مانے, خدا صرف ایک ہے. غیر اگر کسی کو خدا مانتے ہیں, گائے کو خدا مانتے ہیں, اسے خدا مانتے ہیں, اسے خدا مانتے ہیں, وہ ان کا عقیدہ ہے. اللہ جو خود فرما دیے یہ سب خدائے نہیں ہیں, خدا صرف ایک ہے. اب ہمارے مسلمانوں کی ایک بات میں بات ختم کر دیتا ہوں.
ایک بات ہمارے مسلمانوں کو کہی جاتی ہے بھئی خدا تو ایک ہے، صحیح بات، اب خدا کا جو ہے اپنے اندر کی ساری طاقتیں اس بت کے اندر اللہ نے ڈال دیا. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے اپنی طاقتیں ساری جو ہے اس بت کے اندر ڈال دیا ہے. اگر ہم اس بت سے پوچھیں تو ہم خدا سے پوچھنے کے برابر ہیں. بولتے نہیں بولتے؟ ایک بات ذہن میں رکھو، اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے جس میں اللہ سے مانگتے وقت کسی سے توسل کی ضرورت نہیں ہے کہ اے اللہ میں اس سے جو ہے آپ سے دعا مانگتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھے، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ دعا قبول کرتے ہیں، لیکن آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ قبول کرتے ہیں، تو اس طرح دعا مانگنا بھی جائز نہیں ہے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ ایک مرتبہ پھر سمجھے، اگر ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں تو ہم رسول اللہ کے وسیلے سے مانگے، اے اللہ میں رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، آپ ان کے توفیل سے دعا قبول فرما، اللہ چاہے تو قبول فرما سکتے ہیں. اس طرح دعا مانگنا مستحب ہے، مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر آدمی ضروری سمجھے کہ ہم رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ دعا قبول کریں گے، تو ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے مسئلہ ذہن میں رکھے، جو کچھ مانگنا وہ اللہ سے مانگے، اللہ کو ایک خدا مانگے، اللہ کے سامنے سر جھکائے، کسی اور کو خدا نہ مانے. سانپ ہے، بچھو ہے، گائے ہیں، یہ سب ہے، یہ دنیا کے اندر ختم ہونے والی مخلوق ہے. خدا کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ذات ہے. خدا جو ہے وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. تو اللہ صلی اللہ سے دعا کرے اللہ تمام عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.